آپ کو تو اچھی طرح پتا ہے کہ سینٹ یعنی کہ پارلیمنٹ کا جو ایوان بالا ہے یہاں پر اپوزیشن کی اکثریت ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں ان کی اکثریت ہے. لیکن حکومت نے پہلے قومی اسمبلی سے جو فیٹف کے حوالے سے بل ہے وہ وہاں سے منظور کروائے اور اس کے بعد آج سینٹ سے بھی دونوں بل منظور کروا لیے اور اس کے بعد دوبارہ پھر قومی اسمبلی سے بھی کچھ ترمیم کے ساتھ بل منظور ہو گئے. تو اس کے بعد اب جو جے یو آئی ایف ہے اس کے سینیٹر عطاء الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے جو بڑی دو اپوزیشن پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ان کے بارے میں کافی سخت زبان استعمال کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے یہ جو آج سینٹ سے بل پاس کروائے ہیں تو یہ نیشنل انٹرسٹ میں کروائے ہیں, قومی مفاد میں کروائے ہیں, یا کہیں ان کی کوئی خاموش مفاہمت ہوئی ہے؟ اور یہ کیسی اپوزیشن ہے جو پارلیمنٹ کے اندر تعاون کرتی ہے اور پارلیمنٹ کے باہر نکل کر مخالفت شروع کر دیتی ہے؟ اور یہ کیسی حکومت ہے جو اپوزیشن سے کہتی ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں قومی مفاد میں تعاون کرو, جب وہ تعاون کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. تو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کا جو آج اعلان کیا ہے وہ جناب شبلی فراز صاحب نے کیا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ شبلی فراز صاحب. اور ان کے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اطلاعات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. شبلی فراز صاحب, اگر انہوں نے آج سینٹ سے بل پاس کروا ہی دیے تو آپ نے کہا کہ ہم نیب پر آپ کی ترامیم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے, یہ کوئی مناسب زبان تھی؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر تو فیٹف میں انہوں نے کوپریٹ کیا تو یہ تو ملک کے مفاد میں ہے, اور اگر میں نے یہ کہا کہ نیب کی جو امینڈمنٹس ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں جائیں گی تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ان امینڈمنٹس جو پروپوز کی ہیں انہوں نے, اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کس طرح سے یہ مثلاً کوئی ایک ایسی چیز, مثلاً یہ جی دیکھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پروف کرنا ہوگا. ابھی تو ایک بین الاقوامی ایک قانون ہے اور ایک پرنسپل ہے کہ جب کسی پہ کرپشن, کسی کے جو وہ ریسورس, وہ اپنے جو اس کے ایسٹس ہیں بیانڈ the مینز آف اے پرسن ہوں, تو اس میں جو ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پروف کرنا ہوگا کہ یہ کرپشن کے تھرو یہ ہوئے ہیں, اس میں یہ آپ ایڈ کریں, یہ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی 1 ارب سے جو کم کرپشن ہوگی اس کو نہیں سمجھا جائے گا, یعنی کہ 99 کروڑ کی کرپشن, 99 کروڑ جو ہے تو خیر ہے, وہ خیر ہے, ارب نہیں ہونے چاہیے, تو ارب سے اوپر. پھر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو سپاؤس ہے یعنی جو وائف ہے وہ اس سے مبرہ ہوگی, کہ اگر سارے آپ کرپشن کر کے اور ان کے نام پہ آپ رکھ دیں تو ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ جی آپ بھابھی آپ نے کیسے یہ پیسے بنائے. تو یہ اس طرح کی اور کئی ترامیم ہے جس میں کہ نیب کی جو وہ ہے اس کو بالکل ٹوٹلی آپ نے ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا. میں اس امینڈمنٹس کی بات کر رہا ہوں. میں ٹھیک ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ, آج جو آپ کی پارٹی نے سینٹ میں اپنی اکثریت کے باوجود ایک سیف پیسج دیا, 2 بل منظور ہو گئے, طے کیا ہوا, کیا انڈرسٹینڈنگ کیا ہوئی گورنمنٹ کے ساتھ آپ کی کہ 2 بل پاس ہو گئے؟ کل قومی اسمبلی میں جو ماحول تھا اس کو دیکھیں اور آج جو سینٹ میں ہوا تو زمین آسمان کا فرق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد بھائی, بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا اور اس کا ریکارڈ سیٹ کرنا بڑا ضروری ہے عوام کے لیے. پہلی بات کہ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 بل آئے ہاؤس کے اوپر, اس پہ اپوزیشن نے اسپیکر صاحب کو جا کے اپنے کنسرنز بتائے اور اسپیکر صاحب نے موشن کے ذریعے ایک پارلیمنٹری کمیٹی کو تشکیل دیا. اس میں حکومت 4 بل لے کر آئی. ایک بل تھا ATA 1997 کی امینڈمنٹ, 2 بل تھے UNSC کے, اور ایک بل نیب کا تھا جو کہ خود حکومت لے کر آئی. یہ 4 بل, اور ریکارڈ کے اوپر یہ چاروں بل ہیں. 24 جولائی کو ایک بل دیا گیا نیب کا, ترامیم کا, اپوزیشن کو ایک ڈرافٹ دیا گیا جس کے اندر آپ نے بھی دکھایا, ٹی وی سکرینز نے بھی دکھایا کہ اس کے اندر جو چیئرمین نیب ہیں ان کی جو ملازمت کی مدت ہے وہ انڈیفینٹ کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. رات کو 2 بجے فون آیا کہ یہ ہم نے غلطی سے ڈرافٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. 25 جولائی کو ایک اور نیب کا ڈرافٹ حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ شیئر کیا کہ اب یہ ہمارا ڈرافٹ ہے, اور یہ ڈرافٹ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے
آپ کو دے کر جاؤں گی. یہ اپوزیشن کا ڈرافٹ نہیں ہے, یہ حکومت ان 3 بلوں کے ساتھ جو آج کہہ رہے ہیں نا مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو NRO دینے کے لیے نیب کی امینڈمنٹس دیں, یہ غلط بیانی اور جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن ان کے جھوٹوں پہ اب ہم حیران بھی نہیں ہوتے اور ان کے جھوٹوں کے کوئی پیر بھی نہیں ہے. یہ وہ بل ہے جو نیب کا حکومت لے کر آئی. اس کے بعد جو دوسرے 3 بل تھے جو UNHC جس میں قومی مفاد میں ہم نے اس میں ان لوگوں کو ATA 1997 کی جو امینڈمنٹ تھی وہ اتنا ڈرکونین لا تھا, وہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ تھا, وہ کانسٹیٹیوشن رائٹس کے اور ہیومن رائٹس کے اگینسٹ تھا. ہم نے وہ 5 چیزیں ان کو اس لا میں بتائیں جو غلط تھیں. ان لوگوں نے وہ لا بھی نہیں پڑھا ہوا تھا جو ہاؤس میں یہ لے کر رہے تھے, اور اپنی غلطی مانتے ہوئے ہم نے یہ بھی پوچھا شاہد حقان عباسی صاحب نے کمیٹی سے کہ یہ FATF کی ریکمنڈیشنز ہیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ FATF کی ریکمنڈیشنز ہیں. ہم نے کہا یہ 2 پاس ہو رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی پاس کرا دیں. جس میں بندہ لاپتہ ہو جائے 3 مہینے کے لیے اس کی کوئی رپورٹ نہیں ہو سکتی, ان کیمپ وہ کورٹ میں بھی پیش نہیں ہوگا, اور اس کا ریمانڈ ہو وہ کہاں چلا جائے کدھر نکل جائے اس کی کوئی حکومت نہیں بتائے گی, اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس سویپنگ یہ پاور ہوگی. تو ہم نے ان کو جب وہ بتایا, انہوں نے اپنی نااہلی اور نالائکی کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے وہ بل واپس لے لیا. تو باقی رہ گئے 3 بل جو حکومت کے لائے ہوئے تھے. ان میں سے 2 بلوں میں ہم نے قومی مفاد میں کنسنسس کے ساتھ 4 امینڈمنٹس اگری کی. یہ UN سیکورٹی کونسل والے, جی UN سیکورٹی کاؤنسل والے, ایک اس کا بل 2010 والی امینڈمنٹ اور ایک اس کا آپریشنل پارٹ کا بل جو کہ امینڈمنٹس جس میں سزاؤں کا تھا. بالکل 4 امینڈمنٹس ہم نے پروپوز کی جو ان کی کمیٹی نے اگری کی, اور اس کو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم آپ کی 4 امینڈمنٹس ڈال کے ہم اس کو ہاؤس میں لے آئیں گے. پھر آیا یہ نیب کا بل جو ڈرافٹ تھا, وہاں فاروق نائک صاحب اس کمیٹی کے ممبر تھے, اور فاروق نائک صاحب کا ایک بل آپ کو پتہ ہے اسٹینڈنگ کمیٹی میں انہوں نے لے کیا ہوا ہے سینٹ میں, اور ابھی اس وقت وہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر موجود ہے. اس کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ جی یہ بل ہمیں اس طرح منظور نہیں ہے, لیٹس اسٹارٹ بائی کلوز ڈسکشن کہ آپ جو یہ لا رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. اور سپریم کورٹ کی حالیہ ججمنٹ جو ہے سعد رفیق کیس کی, اور اس کے بعد جو اسلامک آئیڈیالوجی کاؤنسل ہے اور جتنی بار کاؤنسلز ہیں اور ہائی کورٹس, ان کے فیصلے موجود ہیں. ہم نے کلوز بائی کلوز ان کے ساتھ وہاں ہماری کمیٹی جو نامینیز تھے ڈسکشن شروع کر دی. ان کے اپنے ممبرس کہ جی اس کو CRPC کے اکارڈنگلی کریں جو قانون رائج ہے ملک کے اندر, کیونکہ 2 سال آپ نے بڑا استعمال کر لیا اس کو سیاسی انتقام کے لیے. لیکن انہوں نے جو ابھی بتایا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آ رہی ہوں, میں اس پہ آ رہی ہوں سر, میں اس کے اوپر آ رہی ہوں. زیادہ کرپشن ہو تو پھر کیس تو آپ کلوز کی بات کر رہے ہیں نا, میں اس پہ آ رہی ہوں. FIA ادارہ جو کرپشن کے لیے انویسٹیگیٹو ایجنسی ہے وہ موجود ہے. نیب کو جو سپریم کورٹ نے جن کلمات اور جن آبزرویشنز کے ساتھ نوازا ہے ابھی 2 ہفتے پہلے, وہ آپ کے سامنے بھی موجود ہے, اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے. آپ کر لیا استعمال آپ نے, لیکن اگر آپ قانون میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ان کو ان روشنی ہم نے یہ ڈسکشنز کی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم پرائم منسٹر سے پوچھیں گے, اور وہ ڈسکشن جو تھی وہ ڈسکشن پوائنٹس تھے جو کہ ڈسکس کیے گئے, کوئی اگری نہیں کیا گیا. انہوں نے اگلے دن آئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نیب کے اوپر کوئی چیز ڈسکشن منظور نہیں ہے, اور ہم اس کے اوپر کسی قسم کی ڈسکشن نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر وزیر اعظم عمران صاحب کے ہاتھ سے وہ چلا جاتا ہتھیار تو کیا ہوتا ہے. لیکن ہم نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں کر سکتے تو خدا حافظ, ہم باہر آ گئے. انہوں نے جو کہ مورلی غلط بات ہے, جو ڈسکشن تھی جو ان کے بھی وزراء نے کی, جو ڈسکشن تھی اس کو آ کے پارلیمنٹ کے اندر سپیچ کر دی, اور اب کیا کہتے ہیں کہ جی اس کو لہرا کے کیا کہہ رہے ہیں, وہ مسودہ جو ان کا مسودہ ہے جس کے میرا سوال تھا کہ جو 2 بل آپ نے سینٹ میں منظور کیے ہیں آج, جی میں آ رہی ہوں. اس کے بعد کل آپ نے کہا جی پارلیمنٹ کے اندر بڑا شور تھا. ہم شور یہ کر رہے تھے کہ جو 4 امینڈمنٹس اس پارلیمنٹری کمیٹی نے اگری کی ہیں, آپ اوریجنل فارم میں بل لے آئے ہیں, وہ آپ نے امینڈمنٹس ہی نہیں ڈالی. ہم نے وہاں پروٹیسٹ کیا, ان کی نالائکی کی وجہ سے وہ پاس ہوا. ہم یہ پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ وہ امینڈمنٹس تو ڈالیں, اور پھر رانا ثناء اللہ میری امینڈمنٹس ہاؤس کے اندر تھیں وہ بھی نہیں لیں. پھر یہ گیا سینٹ میں جب ان کے اپنے ممبران نے دیکھا جو اس کمیٹی کے ممبرز تھے اور ہماری اپوزیشن ممبرز تھے, انہوں نے دیکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ 4 امینڈمنٹس تو اس میں ہے ہی نہیں. پھر انہوں نے ایمرجنسی میں سینٹ کمیٹی میٹنگ بلائی صبح, اسٹینڈنگ کمیٹی, وہاں یہ 4 امینڈمنٹس میں لائی ہوں. یہ 4 اس کمیٹی کے سربراہ کون ہے؟ عائشہ رضا فاروق صاحبہ ہیں. نہیں, سینٹ کی کمیٹی. جی اسٹینڈنگ کمیٹی کے اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے چیئرمین عائشہ رضا فاروق صاحب, جاوید عباسی صاحب. جاوید عباسی صاحب بالکل, اور وہ ممبر ہیں عائشہ رضا فاروق, وہ آپ کی پارٹی کے سینیٹر ہیں. جی بالکل ہماری پارٹی کے سینیٹر ہیں. ان کی کمیٹی نے یہ منظور کیا. آگے سن لینا, یہ وہی 4 امینڈمنٹس ہیں جو پارلیمنٹری کمیٹیوں کے جاوید عباسی صاحب جو ہیں وہ اس پارلیمنٹری کمیٹی کے بھی رکن تھے. انہوں نے وہ 4 امینڈمنٹ, میں آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کیونکہ 2 دن سے ڈھول پیٹا جا رہا ہے نا. اب آخری بات, یہ 4 امینڈمنٹس
جاوید عباسی صاحب کی کمیٹی کے اندر دوبارہ امینڈمنٹس ہوئیں اور ان کی نلائی کی وجہ سے آج پھر قومی اسمبلی میں پیش ہوئی، قومی اسمبلی میں پیش ہوئی اور آج پاس ہوئی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر ان کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے، باہر جا کے کچھ اور کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہی پیپلز پارٹی کا حال ہے کہ وہ جب این سی او سی کی میٹنگ میں بیٹھ کے فیصلے ہو جاتے تھے، پھر باہر جاتے تھے وہ سیاست کرتے تھے. دوسرا ان کا کمال یہ ہے کہ یہ جھوٹ اتنے اعتماد سے بولتے ہیں کہ ہم اتنا اعتماد سے سچ بھی نہیں بول سکتے. یہ ان کا ایک ٹیلنٹ ہے جو کہ میں کنسیڈ کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس کمیٹی میں شاید نہیں ہے، وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے جس میں کہ پہلے دن کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں کہ میں شامل تھا، اور جب یہ بیٹھے تو 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جی وہ نیب کا بل کدھر ہے. کہا کہ جی اس کو ڈسکس کرتے ہیں فیٹ ایف کے، اس کو دس از مور امپورٹنٹ، یہ ملک کا ہوا ہے. نے کہا کہ جی نہیں. ساروں نے یوں کتابیں بند کی کہ جی اس کے علاوہ تو ہم نہیں وہ کریں گے. اٹھ کے یہ چلے گئے. آدھے گھنٹے بعد ان کو پھر بلایا اور پھر ہی ہوئی. دیکھیں اور اسی دن میں نے کہا کہ یہ اگر کنڈیشنل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم کنڈیشنل کریں، یہ لفظ استعمال نہیں کیا لیکن انہوں نے یہی تاثر دیا کہ جی اس کو اور اس کو ہم اکٹھا کریں گے. یہ میں آپ کو فیکچوئل بات بتا رہا ہوں، یہ ریکارڈ بھی ہوا ہوگا، جب جو بھی کمیٹی میٹنگز ہوتی ہیں ان کی ریکارڈنگز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مقصد یہ تھا کہ یہ تو جب ان پہ پریشر آیا نا اس دن پھر ہم نے کہہ دیا کہ جی پریشر کیا آیا ان پہ؟ پریشر یہی آیا کہ جب ہم نے ان کو جو ان کی جو اصلیت تھی وہ ہم نے بیان دکھا دی تو قوم کو کہ یہ جو ہے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ اگر یو این سیکورٹی کونسل کے حوالے سے ایف اے ٹی ایف کے 2 بل انہوں نے آج سینٹ سے منظور کروائے ہیں تو آپ ان کو اپریشیٹ نہیں کر رہے؟ نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے سپورٹ تو نہیں کیا، انہوں نے اپوز نہیں کیا. Let's put it this way. ان کی اکثریت تھی، یہ ریجیکٹ کروا سکتے تھے. او جی I was in the assembly، میں کوئی باہر کی سنی نہیں، ہم اکثریت سے ریجیکٹ نہیں میں سینٹ کی بات کر رہا تو ہوں. کرتے نا ریجیکٹ کیوں کرتے؟ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے نہیں کیا نیشنل انٹرسٹ میں تو آپ اپریشیٹ بھی نہیں کر رہے. دیکھیں یہ تو وہ پریشر تھا جو کہ ہم نے ان پہ ڈالا کیونکہ ہم نے ان کو ایکسپوز کر دیا. پریشر آپ کا ہے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمعے کو جب یہ ایک پروگرام پہ میں نے یہ بات کی جس میں کہ یہ کلیئر کیا کہ یہ آج کی کہانی تھی. یہاں پہ اپوزیشن کا مقصد یہ تھا کہ جو نیب کا قانون ہے وہ ان کا من پسند قانون ہو، ان کی پسند کے امپائرز ہوں، جو کرپشن کی نئی ایک ڈیفینیشن یہ بتانا چاہ رہے ہیں جس میں کہ آپ کرپشن کو نئے طریقے سے آپ اس کی ایک ٹرانسلیشن بھی کر رہے ہیں، اس کو ایک نیا. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر یہی رویہ برقرار رہا کہ اپوزیشن نے اگر سینٹ میں جان کی اکثریت ہے 2 بل پاس ہونے دیے یا پاس کرا دیے اور پھر بھی حکومت جو ہے ان کو اپریشیٹ نہیں کری تو آئندہ آپ کو مشکل ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ طے کر لینا ہم نے کہ فیصلے یا قانون سازی ملک کے لیے ہو رہی ہے یا کسی ایک پارٹی کے لیے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو کہ ملک کے لیے کی جا رہی ہے جس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ یہ ملک کے لیے کی جا رہی ہے، یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کوئی اپنا یا کوئی پرائیویٹ ممبر بل نہیں ہے، تو اس میں اگر اس میں تو ان کو بڑھ چڑھ کے کوآپریٹ کرنا چاہیے اور نیب کے قانون کے ساتھ اس کو نفی نہیں کرنا چاہیے.